نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى وما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ النجم کی آیت سجدہ اور مختلف احادیث جو سورہ نجم کے سجدہ کے باب میں وارد ہوئی، ان روایات اور احادیث کی روشنی میں پچھلے جمعے کو میں نے بتایا تھا کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے والنجم اذا ہوا کی تفسیر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ نجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اذا ہوا ان کا عالم بالا سے پھر زمین کی طرف آنا ہے، عالم ناسوت کی طرف آنا ہے، اور دنیا کی طرف لامکاں سے پلٹنا ہے اور واپس آنا ہے. سورہ نجم میں ایک سجدہ ہے، سجدہ تلاوت ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں آیات سجدہ ہیں جنہیں سن کر سننے والے پر اور پڑھ کر پڑھنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. میں نے جب ان تمام روایات اور تمام احادیث کو پڑھا جو سورہ نجم کے سجدہ تلاوت سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس سے مختلف نکات معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منکشف ہوئے، سامنے آئے، اور میں نے ان کو آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع بنایا.
چنانچہ جو آج کے خطاب میں سب سے پہلے آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، اسے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ آپ نے فرمایا، اول سورۃ نزلت فیہا سجدہ والنجم، کہ قرآن کریم فرقان حمید کی وہ سورت جس میں آیات سجدہ ہے، سب سے پہلی سورت سورہ نجم ہے، اور فرمایا کہ فسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسجد الناس کلہم، حضور علیہ السلام نے سورہ نجم کی آیت سجدہ میں سجدہ کیا، اور جتنے لوگ انسان موجود تھے سب نے سجدہ کیا، الا رجلا، سوا ایک آدمی کے، فرأیتہ اخذ کفا من تراب فسجد علیہ، کہ وہ ناداں اور کم بخت حضور کے ساتھ سجدے سے محروم رہا، اور اس نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اس پر سجدہ کیا، اس خاک کی مٹھی پر، ایک مشت خاک پر سجدہ کیا، اور حضور علیہ السلام اور لوگوں کے ساتھ زمین پہ سجدے سے محروم رہا۔ فرأیتہ قتل کافرا وہما امیۃ بن خلف، فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جس نے سورہ نجم کی آیات سجدہ پر حضور کے ساتھ سجدہ نہ کیا، وہ کافر ہو کے مارا گیا، قتل کیا گیا، اور وہ امیہ ابن خلف ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ اس مقام پر سجدے سے محروم ہونے والا شخص ایمان اور اسلام سے بھی محروم ہو گیا۔ اگلی روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اول سورۃ اعلن بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤها والنجم، کہ سب سے پہلے وہ سورت جسے پڑھ کر حضور نے اس کا اظہار کیا، اسے ظاہر کیا، وہ سورہ نجم ہے، اور میرے خیال میں اس لیے حضور علیہ السلام نے اس سورت کا اعلان کیا، اس سورت کا اظہار کیا، اور اس سورت کو جلوت میں لوگوں کے سامنے پڑھا، کہ اس سورت میں حضور علیہ السلام کے سفر معراج کا بیان ہے، اس نورانی اور روحانی، وجدانی اور عرفانی سفر کا خوبصورت تذکرہ ہے جو عالم بالا کی طرف ہوا اور لامکاں کی طرف ہوا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
سجدہ فی سورۃ النجم وسجد من حضر من الجن والانس والشجر، کہ حضور علیہ السلام نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور حضور کے علاوہ جو بھی حاضرین تھے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ درخت و شجر ہو، سب نے سجدہ کیا۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو خیال آیا کہ چلے انسان کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، نماز پڑھتے، سجدہ کرتے، لیکن جنات کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ نماز میں، نہ نماز پڑھتے، نہ سجدہ کرتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیسے فرمایا کہ اس مقام پر انسانوں نے بھی سجدہ کیا اور جنات نے بھی سجدہ کیا؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی غلامی، حضور کی صحبت، حضور کی محبت اور حضور کے عشق کی وجہ سے اللہ پاک نے ابو ہریرہ کی نگاہوں سے پردے اٹھائے اور آپ نے ان نگاہوں سے خود جنات کو سجدے میں دیکھا۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ ممکن ہے انہوں نے حضور سے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے جب اس مقام پر یعنی سورہ نجم کی آیت سجدہ میں تلاوت کی اور سجدہ کیا تو میرے ساتھ انسانوں کے علاوہ جنات نے بھی سجدہ کیا۔ سو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی اس حسین و جمیل وجدانی اور روحانی سفر معراج کی خوشی جہاں انسانوں کو تھی وہاں جنات کو بھی تھی، جہاں شجر و حجر کو تھی وہاں ساری مخلوقات اور ساری کائنات کو تھی۔ اور اہل ذوق کے یہاں سورہ نجم میں سجدہ، یہ سجدہ تلاوت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سجدہ شکر بھی ہے۔ سجدہ شکر اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے لا مکاں بلا کر بلا حجاب اور بلا کسی پردے کے اپنے محبوب کو اپنی زیارت عطا کی، جیسے کہ مسند امام احمد بن حنبل میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا رأیت ربی عز وجل، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا شب اسراء لامکاں میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ سورہ نجم میں حضور علیہ السلام کے اس دل آویز اور جذب امیز سفر کا بیان ہے، اس حسین اور خوبصورت سفر کی داستاں ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فزیکلی بیداری میں اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا اور پھر اس کی مسرت میں اور اظہار تشکر میں سجدہ بھی کیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو العالیہ سے روایت ہے، عن ابی العالیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد فی سورۃ النجم یا سجد فی والنجم، کہ حضور علیہ السلام نے سورہ نجم میں سجدہ کیا، یعنی سجدہ تلاوت،
اور میں نے بتایا کہ جہاں وہ سجدہ تلاوت تھا تو اہل ذوق اور اہل عرفاں کے یہاں وہ سجدہ تشکر بھی تھا، وہ شکرانے کا سجدہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو معراج کی عظیم سعادت عطا ہوئی اور معراج کا عظیم معجزہ عطا ہوا، اور معراج کی عظیم کرامت، عظیم اعزاز اور معراج کا عظیم مقام عطا ہوا۔ اسی طرح بعض احباب نے روایت کیا، بعض علماء اور اہل تحقیق نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ذکر عند جابر بن عبداللہ والنجم فقال جابر بن عبداللہ سجد فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب سورہ والنجم کا تذکرہ ہوا تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اس میں یعنی سورہ النجم میں آیات سجدہ پر سجدہ کیا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے سورہ نجم میں آیت سجدہ کی تلاوت کی، آیت سجدہ کو پڑھا اور آیت سجدہ پڑھ کر حضور علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابن عمر قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز میں حضور علیہ السلام نے سورہ نجم کی تلاوت کی، سورہ نجم کی تلاوت کی، اور پھر فسجد بنا، حضور علیہ السلام نے دوران نماز ہم سب کو سورہ نجم میں سجدہ کرایا۔ دو طرح کی روایات اب تک سامنے آئی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز کے باہر سورہ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ کیا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے دوران نماز سورہ نجم کی تلاوت کی اور دوران نماز بھی سجدہ تلاوت ادا کی۔ بعض میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کیا، بعض میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے آیت سجدہ تلاوت کی اور آپ کے ساتھ اس سجدہ تلاوت میں انسان بھی شریک ہوئے، جنات بھی شریک ہوئے، بلکہ بعض روایات میں والمشرکون کے الفاظ بھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں والمشرکون والانس والجن کے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے ساتھ، حضور علیہ السلام نے جب اس مقام پر سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ سجدہ کرنے والوں میں مشرک بھی تھے اور ان کے علاوہ اور انسان اور جنات بھی تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوران نماز کی بات بتائی کہ دوران نماز سجدہ کیا، اس میں روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا فاطال السجود،
حضور علیہ السلام نے خوب لمبا سجدہ کیا. قرآن کے اور بھی مقامات ہیں، میں نے بتایا کہ جہاں حضور علیہ السلام نے آیات سجدہ پڑھ کر سجدہ کیا ہے، لیکن سورہ نجم کے مقام پر جہاں یہ آیا کہ حضور نے سجدہ کیا دوران نماز، تو وہاں یہ بھی آیا فاطال السجود، حضور نے خوب لمبا سجدہ کیا. اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے لمبا اور دراز سجدہ کیوں کیا؟ سوچ کے صوفیہ کے یہاں مختلف توجیحات ہیں اور مختلف جوابات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام جب سجدے میں گئے ہوں، اور میں نے بتایا کہ سورہ نجم میں معراج کے تمام مراحل کا بیان ہے، مسجد اقصیٰ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، پھر وہاں سے لامکاں اور لازماں، پھر لامکاں سے واپس زمین کے تمام مراحل، تاکہ حضور علیہ السلام اپنے مکان مبارک پہنچے اور واپس مکہ پہنچے. تو آپ کے جانے کا بیان بھی سورہ نجم میں ہے، اور پھر وہاں سے واپس آنے کا بیان بھی سورہ نجم میں ہے. معراج مصطفیٰ کا ہر ہر گوشہ اور ہر ہر پہلو سورہ نجم میں موجود ہے. اس لیے تو ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام جب سجدے میں گئے ہوں اور اس عظیم روحانی، عرفانی اور وجدانی سفر جو عالم بالا کی طرف تھا اس کی یاد آئی ہو، اور اللہ کی یادوں میں اور اللہ کے تجلیات میں اور اللہ کے انوار میں سجدے میں گم ہو گئے ہوں، اور اتنے گم ہوئے فاطال السجود کہ خوب لمبا سجدہ کیا. اس لیے کہ حضور کا سجدہ بھی اللہ کی معراج ہے، حضور کا سجدہ بھی اللہ کا دیدار ہے. حضور جب سجدہ کرتے تو اللہ پاک حجابات اور پردے اٹھا دیتا، انسان دیکھتا کہ حضور فرش پہ ہیں، حقیقت میں حضور کی نگاہ عرش سے بھی آگے لامکاں پہ ہوتی ہے، اس وقت بھی دیدار خدا میں مصروف و مگن ہوتے ہیں. تو یہ وہ نقطہ ہے جسے محدثین نے ڈسکس نہیں کیا، یہ عرفا صاحبان تصوف نے اس مقام پہ بیان کیا اور فرمایا فاطال السجود، حضور نے خوب دراز اور لمبا سجدہ کیا. اللہ پاک اس سجدے کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور حضور علیہ السلام سے والہانہ عشق اور حضور سے والہانہ محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.